امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 45 چیپٹر نمبر 4 سرکاری مالیات سے بالواسطہ ٹیکس سے کیا مراد ہے اور بالواسطہ ٹیکس کے فوائد اور نقصانات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بالواسطہ ٹیکس، جس کو ہم انڈائریکٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ ایسے ٹیکسز جو کسی واسطے کے ذریعے سے وصول کیے جائیں بالواسطہ ٹیکس کہلاتے ہیں۔ جس شخص پر یہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ اسے ادا نہیں کرتا، بلکہ ان ٹیکسوں کا بوجھ آگے قیمتوں میں منتقل کر کے دوسرے لوگوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ٹیکس کسی بھی واسطے کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں اور ان ٹیکسوں کا حتمی بوجھ صارفین برداشت کرتے ہیں۔ بکری ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ بالواسطہ ٹیکس کی مثالیں ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس یا بالواسطہ ٹیکس، جن کا بوجھ ہم کسی بھی دوسرے شخص پر بآسانی منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بالواسطہ ٹیکس جو ہیں ان کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ ان ٹیکسوں سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدیں گے تو ہمیں اس قیمت کے ساتھ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا، لہٰذا ان ٹیکسوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو یہ پہلا فائدہ ہوا انڈائریکٹ ٹیکس کا۔ چونکہ یہ ٹیکس قیمت میں شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ٹیکس دہندہ کو ناگوار نہیں گزرتے، یعنی یہ ٹیکس دہندہ کو ناگوار نہیں گزرتے، کیونکہ قیمت اس نے ادا کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ٹیکسوں کو بھی بآسانی ادا کر دیتا ہے۔ غریب لوگ بھی اس ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی اشیاء ضرورت کا سامان لوگ غریب خریدتے ہیں اس میں بھی یہ ٹیکس شامل ہوتے ہیں اور انہیں ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکس کسی کا بوجھ ان ٹیکسوں کو ادا کرنے پہ کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، یعنی اس قسم کے ٹیکسوں سے عام ٹیکسوں کا بوجھ مختلف طبقات پر پھیلتا ہے اور کوئی ایک طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھاری ٹیکس لگا کر وہ تمام اشیاء جو صحت کے نقصان دہ ہیں ان کے استعمال کو روکا اور ترک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے عوام ترک ہو، جیسے سگریٹ، تمباکو وغیرہ پر ٹیکسز کی زیادتی سے ان کے استعمال کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے کہ ان ٹیکسوں کی جو ادائیگی ہے وہ آسان ایزی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیکس کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ یہ ٹیکس اشیاء تعیشات پر لگانے سے امیروں پر اثر پڑتا ہے اور اس طرح یہ اصول مساوات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد بالواسطہ ٹیکس کے کچھ نقصانات، جس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ ان ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ تر ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں، غریب طبقات ہیں، ان کے اوپر لگتا ہے۔ نمبر 2 پر یہ ٹیکس
اصول مساوات کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ یہ شے کی قیمت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک امیر اور غریب شخص جب وہ چیز خریدتا ہے تو دونوں کو ہی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ اصول مساوات کو پورا نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ اصول تیقین کو یعنی کہ یقین کے اصول کو بھی پورا نہیں کرتے، جس میں ٹیکس دہندہ کو، ٹیکس ادا کرنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا ٹیکس ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حکومت کو اپنی آمدنی کے متعلق بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ بالواقع ٹیکس کے نقصان میں نمبر 4 پہ ہے کہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں شہریت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 5 پہ ہے ان ٹیکسوں کی وجہ سے حکومت کو جو آمدنی وصول ہوتی ہے وہ بھی غیر یقینی ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں جو آمدنی ہے وہ یقینی طور پر اتنی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے کہ جو کارخانہ دار ہے وہ قیمتوں میں ٹیکسوں کے بہانے من مانا اضافہ کر دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق قیمتیں وصول کر کے اپنے ناجائز منافع کو حاصل کرتا ہے اور عوام پر بیجا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے آج کے اس لیکچر میں دیکھا کہ بالواسطہ ٹیکس کیا ہوتے ہیں، بالواسطہ ٹیکس کے فوائد کیا ہیں، بالواسطہ ٹیکس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ ہمارا جو لیسن نمبر 45 جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔